میرا نام لیلا ہے۔ میری عمر 18 سال تھی جب میری شادی ہوئی، پر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بات سے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری ساس کے 5 بیٹے تھے۔ ان 5 کی بہت ساری اولادیں تھیں۔ اس گھر میں بہت زیادہ شور مچا رہتا تھا، بچے ہر وقت شور کرتے، میری ساس عبادت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ میرے ہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں شروع میں بہت پریشان رہتی تھی، لیکن اب بچوں کو دیکھ دیکھ کے میرا دل بھر چکا تھا۔ کوئی تمنا نہیں تھی اب مجھے اولاد کی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب بے اولاد لوگ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے ہی نہیں۔ میرے ساتھ بس ایسے ہی کچھ ہو رہا تھا۔ پھر میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ تم ایک الگ گھر لے لو جہاں پر میں بھی رہوں گی، کیونکہ میں اس شور سے تنگ آ گئی۔ ان عورتوں نے تو شادی کے ساتھ 8 بچے پیدا کر دیے۔ اس گھر کو چڑیا گھر بنا دیا ہے۔ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے میرے۔ تم دونوں کے تو بچے بھی نہیں ہیں، تم دونوں کے ساتھ رہوں گی تو اگر کل کو اللہ نے تمہیں بچے دیے تو کم سے کم 1 بچہ اور 25 بچوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ اندر کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں تو ویسے ہی اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ ہم لوگوں نے الگ گھر لے لیا، لیکن جب ہم لوگوں نے الگ گھر لے لیا تو اس کے کچھ عرصے بعد میرا شوہر گھر میں ایک لڑکا لے کر آ گیا۔ اس لڑکے کی عمر ایسی ہوگی کوئی 17-18 برس، لیکن یہ لڑکا حسین بہت تھا، لگتا تھا کہ کسی پٹھان کا بیٹا ہے۔ اس کی آنکھیں سرمئی، سینہ چوڑا اور رنگ گلاب کی پتی جیسا گلابی تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کا نام عمر ہے، یہ آج سے ہمارے گھر میں رہے گا، گھر کے سارے کام کرے گا۔ پہلے جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر کافی لوگ تھے، میرے دیور تھے، میری جٹھانی، جیٹھ، بس بچے بھی ان کے تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی چیز لا کے دے دیتے تھے۔ لیکن اس گھر میں تو صرف ہم 2 ہی خواتین تھیں۔ میری ساس تو باہر جا نہیں سکتی تھی، اور مجھے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے شوہر پردے کے خاصے پابند تھے۔ اس نے کہا گھر کا سامان وغیرہ لانا ہوگا تو یہ لے آیا کرے گا، اور گھر پہ بھی نظر رکھے گا۔ کوئی کام ہو تو تم لوگ اس سے کہہ سکتے ہو، اور یہ کھانا بھی اچھا بنا لیتا ہے، لیکن کھانا تم خود بناؤ تو بہتر ہے، کیونکہ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ کبھی کبھی اس کو ساری رات باہر رہنا پڑتا تھا، اور اچانک سے ہی اسے بلا بھی لیا جاتا تھا، اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ایسے میں ہم 2 عورتوں کا گھر میں اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ ہے کون، تو کہنے لگا یہ سڑک پر پھول بیچ رہا تھا۔ میں نے اس کی کچھ چھان بین کی، اس سے بات کی، اور اپنے دوست کی گارنٹی بھی لی اس کے حوالے سے، اور یہ ہمارے ساتھ اب رہ سکتا ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے اتنی چھان بین کر لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر میں رہنے لگا۔ وہ صبح سب کے لیے چائے بنا دیتا، ناشتہ میں خود بناتی تھی، لیکن میرے ساتھ وہ کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، اور اس کو باتیں کرنے کا بہت شوق تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا، پھول بیچا کرتا تھا نا، تو عجیب عجیب قسم کے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو اپنی بیویوں کے لیے فوراً مجھ سے پھول خرید لیتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو فوراً یہ سوچ کر غصہ ہو جاتے تھے کہ بیوی نے فرمائش کر دی ہے، یہاں تک کہ میرے سامنے ہی لڑنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کی بیوی نے کہا کہ کتنے پیارے پھول ہیں، مجھے لینے دو، تو کہنے لگا کلائی دیکھیے اپنی، کالی بھساڑ، اتنی موٹی کلائی، ارے تمہاری کلائی میں تو یہ پھول آئیں گے ہی نہیں۔ عورت نے وہیں پر اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا۔ میں عمر کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دی، کیونکہ پہلے ہی نظر میں میرا دل عمر پر آ گیا تھا۔ اس کا حسن دیکھ کر میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کے اپنی آنکھیں بھر لیا کرتی تھی، میرے بدن میں سائیں سائیں سی ہونے لگتی تھی۔ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں، لیکن عمر کے اوپر سے میری نظریں ہٹتی ہی نہ تھیں۔ ایک دفعہ تو میری ساس نے بھی کہا کتنا حسین لڑکا ہے، 2-4 سال بعد تو اور بھی زیادہ حسین
اور مضبوط نظر آئے گا۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی اس سے کروا دیتی۔ میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کی شادی گھر کے نوکر سے کروا دیں؟ تو کہنے لگی نوکر ہوا تو کیا ہوا، ہے تو حسین مرد۔ ارے اتنے حسین مرد ملتے کہاں ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ حسین مرد تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں نے کہا مگر میری امی تو یہ کہتی تھیں کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، کہ مرد کمانے والا ہو، شکل و صورت کا بھی ہو، مضبوط ہو، اچھی باتیں بھی کرے، تو سمجھو عورت کو دنیا ہی میں جنت مل جاتی ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن بس قسمت دیکھو کہ ہماری تو بیٹی ہی نہیں ہے۔ میری ساس کہنے لگی میری بڑی بہو کی بیٹی ویسے اس کی عمر کی ہے، یہ 1-2 سال سے فرق کیا پڑتا ہے، اس کے لیے بات کرتی ہوں تو میرے دل میں عجیب سی جلن اٹھی۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی سرکاری ملازم سے کروں گی، ایک نوکر سے تھوڑی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گی، اگر آپ نے بات کی تو آپ کو بہت برا بھلا کہے گی کہ میری بیٹی کے لیے اپنے گھر کے نوکر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ میری ساس نے کہا تو وہ ایسی، اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا، میں تو سوچ رہی تھی کہ میں عمر کو کسی اور کے ساتھ کیسے بڑھ سکتی تھی، وہ صرف میرا ہے، عمر صرف اور صرف میرا، میں صرف اسے دیکھتی تھی، لیکن میری آنکھوں کو اس کا دیدار چاہیے تھا اور میری آنکھوں کا اس پر حق تھا۔ میں جب بھی کھانا پکاتی وہ میرے پاس کھڑا رہتا، کبھی کوئی چیز پکاڑ دیتا، کبھی کوئی سبزی کاٹ دیتا، چمچہ ہلا دیتا، خوب ساری باتیں کرتا، اور جب کام کے دوران میرا جسم اس کے جسم سے ٹکراتا تو میرے بدن میں ہلچل سی مچ جاتی، وہ خوب ساری باتیں کرتا۔ ایک دن میرے شوہر نے بہت پیار سے پوچھا عمر کے ساتھ تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بہت اچھا بچہ ہے، دوستی ہونی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگا واقعی بہت اچھا اور محنتی بچہ ہے عمر، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اور میرا شوہر اس کے بارے میں بہت پیار سے بات کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ اس سے بات کیا کرو، اس کا خیال کیا کرو، اس سے پوچھ لیا کرو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ویسے تو میں اس کو تنخواہ مہینے کے مہینے دیتا ہوں، لیکن روٹین میں بھی تو کچھ پیسوں کی جیب خرچ کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا۔ جب کوئی گھر کی سبزی وغیرہ منگایا کرو نا اور 40-50 روپے بچ جائیں تو واپس مت لیا کرو، اور اس سے کہا کرو کہ اپنے پاس ہی رکھ لے، بازار میں اس کا کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہوگا یا اس میں سے کچھ لینا ہو اس کو، لیکن وہ ہم سے نہ کہتا ہو۔ میں نے کہا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، میرا شوہر اس بات پر غصہ نہیں کرتا کہ سارا دن میں اس سے بیٹھی باتیں کرتی رہتی، ہم ایک ساتھ جڑے ملے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے تھے، میں جان بوجھ کر اس سے ہار رہی تھی کیونکہ میں پہلے ہی ہار چکی تھی اپنا دل۔ میرا شوہر آ گیا ہے اتنے میں تو مجھے لگا یہ منظر دیکھ کر غصہ ہو جائے گا وہ، کیونکہ میری ساس کمرے میں سو رہی تھی اور ایک جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے میں لوڈو کھیل رہی تھی۔ یہ بات کوئی اچھی تو نہیں تھی نا، لیکن میرا شوہر اس بات پر ہنس دیا اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک میٹھی سی خوشی لہرائی، کہنے لگا اکیلے انجوائے کر رہے ہو، میں بھی کھیلوں گا۔ میرا شوہر بھی پھر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ ہاتھ دھو لیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد کھیلیں گے، تو کہنے لگا نہیں مجھے تو ابھی کھیلنا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ساتھ مل کر لوڈو کھیلی اور واقعی بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل عمر کی طرف بس کھنچتا چلا جاتا تھا۔ میں کوئی 16-17 سال کی لڑکی نہیں تھی، میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اور جب میری شادی ہوئی تب میری عمر 21 سال تھی۔ یوں تو 25 سال بھی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن لوگ 25 سال کی لڑکی کو بھی آج کل یہی کہتے ہیں یہ تو بڑی ہو رہی ہے ابھی۔ 4 سال شادی کے گزار چکی تھی میں۔ میرا شوہر دیکھنے میں بالکل عام شکل و صورت کا تھا، میری ساس کے کسی بھی بچے کو اللہ نے حسن سے نہیں نوازا، سب ایسے ہی تھے ٹیڑھی میڑھی شکلوں کے، لیکن بیویاں ان سب کی میری ساس بہت ہی تلاش کر کے لائی تھی۔ میری جٹھانی نندیں یہ سب بہت زیادہ پیاری تھیں، 5-5 6-6 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے تو بہتر ہی لگتی تھی وہ،
اور میں نے تو کوئی بچہ بھی نہیں پیدا کیا تھا، اس لیے میں ان سے زیادہ جوان اور حسین لگتی تھی۔ میرا جسم بھی خراب نہیں ہوا تھا، میرے اوپر چربی بھی نہیں چڑھ گئی تھی، کیونکہ اولاد پیدا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، عورت کا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، یہ تو سب کو پتا ہے۔ وہ ساری عورتیں مجھ سے بہت جلتی تھیں، اور اب تو میں الگ گھر والی ہو گئی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی تھی اور ایک دوسرے کا سر کھا رہی تھی۔ میری عمر کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی، اب تو اس سے بات کیے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ کہنے لگی تم عمر کے پاس بیٹھی تھی تو تم نے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا ہوا تھا، اور تمہارے سینے کے ابھار بھی صاف نظر آ رہے تھے، سینے پر بھی دوپٹہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ارے اماں بچہ ہے وہ تو، اور سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو کیا ہوا، اور حسینہ اس پر سے تو دوپٹہ ڈھلک ڈھلک ہی جاتا ہے۔ میری ساس غصے ہوئی اور کہنے لگی دیکھو عمر بچہ نہیں ہے، وہ ایک مکمل مرد ہے، غیر مرد، تم سے عمر میں 10 سال چھوٹا ہے تو کیا ہوا، 10 سال کوئی فرق ہوتا ہے؟ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر بھی مجھ سے بڑا تھا، اور یہ تمہارا اپنا شوہر بھی تو تم سے 10 سال بڑا ہے۔ آج کل کم عمر لڑکوں کے ساتھ بڑی عمر کی عورتیں بھی شادیاں کر رہی ہیں، 10 سے 15 سال کا فرق بھی بھلا کوئی فرق ہوتا ہے؟ عمر تو پورے کا پورا مرد ہے، کوئی بچہ نہیں ہے وہ۔ جب بیٹھو اس کے ساتھ تو ذرا دور ہو کے بیٹھا کرو، فاصلے سے، اور سر پر دوپٹہ لیا کرو، اور اپنے جسم کو بھی اوڑھ ڈھانپ کر رکھا کرو۔ میری ساس نے تو دنیا دیکھی تھی نا، شاید ان کو شک ہو گیا ہو، لیکن ایک بات ضرور ماننی پڑے گی کہ وہ میری نگاہیں پہچان گئی تھی، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن صاف طریقے سے بول نہیں پاتی تھی۔ میں بھی محتاط ہو گئی اور عمر سے کچھ دور رہنے لگی، لیکن ایک دن عمر خود میرے پاس آ کر بولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ مجھ سے دور کیوں رہتی ہو؟ مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، آج کل آپ ہر وقت سوتی رہتی ہیں، کچن میں بھی تب آتی ہیں جب میں کہیں باہر گیا ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ میں فوراً کہہ بیٹھی مجھے کچھ نہیں ہوا عمر، بس کچھ مصروف تھی، میں تمہارے ساتھ باتیں بھی کیا کروں گی، ہم ساتھ مل کر کھانا بھی بنائیں گے، تم فکر مت کرو، پریشان مت ہو۔ اس نے مجھے گلاب کا ایک پھول دیا اور کہا میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ شاید اس معصوم کو نہیں پتا تھا کہ گلاب کا پھول محبت کی نشانی ہوتی ہے، اور عورتوں کو تو پھول کس قدر پسند ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پھول اچھے لگتے ہیں، پھول پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے لیے پھول لے کر آئے، ان کا کوئی اپنا، ان کا شوہر یا وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ اس طرح سے پھول وصول کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے تو آج تک گلاب کا پھول کیا گوبھی کا پھول بھی نہیں دیا کہ اس کو پکا لینا۔ میں نے عمر کے ہاتھ سے گلاب کا پھول لیا تو میری انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس ہوئی تو میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میرا بے اختیار دل چاہا کہ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ میں نے اس سے پھول لیا اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں پرو لیا۔ میں نے کہا تمہارا عمر بہت بہت شکریہ۔ کہنے لگا میں سبزی لینے گیا تھا، وہاں پر مجھے یہ پھول نظر آیا، مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بس مجھے آپ ہی کے لیے لینا چاہیے، اسی لیے میں لے کر آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، تمہارا بہت شکریہ عمر۔ اب میرے دل میں یہ بات لگی تھی، میں سوچنے لگی تھی میں کتنی خوبصورت ہوں، حسین ہوں، اور میری شادی کس سے ہوئی؟ کیسے شخص سے جو میرے ساتھ کھڑا میرا باپ لگتا ہے، اس کی شخصیت ہے نہ شکل نہ صورت نہ نین نہ نقش، امیر بھی نہیں ہے اور مجھ سے پیار بھی نہیں کرتا، مجھ پر توجہ بھی نہیں دیتا، میرا احساس بھی نہیں کرتا، میرے لیے کبھی کوئی تحفہ لے کے نہیں آیا آج تک۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں میں، اور پھر وہ مجھے اولاد دینے کے لائق بھی تو نہیں، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے نہیں۔ میرے نصیب سے اسے دولت مل رہی تھی پر وہ کسی اور پہ خرچ کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بری ہوں تو اب برا بن کے دکھاؤں گی، اگر مجھے برا بننے میں سکون ملے گا تو میں بری بن جاؤں گی۔ اچھا بن کے کیا حاصل ہو زندگی میں اب تک؟ ویسے بھی اس گھر میں اکیلی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ وہ 2-3 دن اپنے گھر میں جا کے رہے گی،
پتہ نہیں وہاں کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھول ہی گئے ہیں، میری غیر موجودگی میں وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ سارا نظام درہم برہم کر کے بیٹھی ہوں گی، سب نے اپنے اپنے چولہے نہ الگ کر لیے ہوں کہیں، اسی لیے میری ساس وہاں چلی گئی۔ اور میرے شوہر نے بھی کہا کہ وہ رات کو گھر نہیں آئے گا، بہت ضروری کام ہے۔ گھر میں اب میں اور رہ گئے عمر اکیلے تنہا۔ جب سب چلے گئے، شام ہوئی، پھر رات آئی، میں اپنے بستر پہ لیٹی، کروٹیں بدلتی رہی، کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں اٹھی اور میرے قدم عمر کے کمرے کی طرف بے اختیار جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، یہی کوئی 2 بجے ہوئے۔ کہتے ہیں جب مرد عورت اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان ہمارے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میرے دماغ سے ہر ملال نکل چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اپنی، اور یہ بھول چکی تھی کہ میرے قدم کن راستوں پہ جا رہے ہیں۔ جو ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ کسی شخص نے یہ گناہ کر دیا، تو ہم سوچتے ہیں اس نے یہ سب کیسے کر دیا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ لیکن اب جب کہ میں خود ایک گناہ کرنے کی طرف جا رہی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گناہ کرنے والا کچھ نہیں سوچتا، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں صرف یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جیسے سارے ڈر، خوف اور ملال نکل چکے ہوں دل سے میرے۔ مجھے میرے شوہر سے بے وفائی کرنا بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ وہ تھا ہی اسی قابل کہ اس کے ساتھ یہی کیا جائے، کیونکہ آج تک اس نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ میں عمر کے کمرے کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ میں نے دیکھا وہ سو رہا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھا۔ شاید وہ تھک کے سویا تھا، اس لیے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں لگا۔ میں اس کو دیکھتی رہی، اور ایک پل بھی میرے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ تم غلط کرنے جا رہی ہو۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گئی، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بالوں میں کنگھیاں کرنے لگی، اس کے بدن کو میں اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنے لگی۔ میری عجیب کیفیت ہو گئی، میں بالکل بے جان سی ہو گئی، اور میں نے اپنا سر عمر کے سینے پر رکھ دیا۔ میں اس کے برابر لیٹ گئی۔ اتنے میں اچانک ایک آہٹ ہوئی، میں ڈر گئی۔ عمر کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا، کہنے لگا کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، اور میں نے کہا کہ میں نے اس گھر میں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے گھر میں وہ چور ہے۔ وہ چونک گیا اور کہنے لگا آپ یہیں بیٹھی رہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے عمر مجھے۔ میں اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی اور ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں یہاں، صاحب نے مجھے اسی لیے رکھا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا نہیں جاؤ عمر، تم کچھ ہو جائے گا تمہیں، وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی دیکھے ہیں میں نے کہانی بنانا شروع کر دی کہ اچانک میرا شوہر وہاں آ گیا۔ میں نے گھبرا گئی اور عمر کے جسم سے الگ ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے تو نہیں آنا تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں آ گیا ہوں کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہی کہانی اپنے شوہر کو سنا دی۔ عمر نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، انہوں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے سارا گھر چھان مارا اور آس پاس بھی دیکھا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس گھر میں۔ میرا شوہر واپس آیا اور کہا پورے گھر میں تلاشی لیے، کوئی بھی نہیں تھا، لگتا ہے بھاگ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے دیکھا تھا کسی کو، میں ڈر گئی تھی بہت، اسی لیے عمر کو جگانے یہاں چلی آئی۔ اچانک سے پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا ڈر لگ گیا۔ شوہر نے کہا ارے کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر واپس میرے کمرے میں مجھے لے کے آ گئے، اور پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس کے بعد سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ گھر میں تمہارے اپنے ہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تم پر آج تک اولاد کا دباؤ نہیں ڈالا، اس لیے کہ میری پہلے سے ہی ایک اولاد تھی۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں ایک شادی کر چکا تھا۔ میری شادی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا، بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری بیوی نے جب بچہ پیدا کیا تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ پھر میں نے شادی سے انکار کرنا شروع کر دی، اور پھر کہیں جا کر میری ماں نے 35 سال کی عمر میں میری پھر سے شادی کرا دی، وہ بھی تمہارے ساتھ۔
تم سے اولاد نہ ہونے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ میرے پہلے ہی سے اولاد ہے۔ میں نے جب شادی کی تھی تو اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور وہیں سے میں نے اس کو پسند کیا تھا۔ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو عمر ہے نا، میرا بیٹا ہے۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، لیکن تم اس کی ماں تو ہو۔ اس کو بھی اس بارے میں پتا ہے۔ میں نے اس کو الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب امی نے کہا کہ اب ہمیں بھی الگ رہنا ہے تو پھر 3 گھر ایک ساتھ میں نہیں چلا سکتا تھا۔ ادھر بھائیوں کی بھی تھوڑی بہت مدد کرتا تھا، عمر کے بھی خرچ ہوتے تھے، اس لیے عمر کو نوکر بنا کر گھر لے آیا۔ تمہارے ساتھ تو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی مجھے۔ بس تم یہ سمجھو کہ وہ اس گھر کا، اس فیملی کا ایک ممبر ہے، اور مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم سے نکاح کرنے کے بعد میں نے کبھی کسی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ بس یہ میرا ماضی تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکے کے بارے میں ایسا کچھ سوچ رہی تھی وہ تو میرا بیٹا تھا۔ میں اس کی ماں نہ صحیح، لیکن دستور کے مطابق اس کی ماں تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے ماں بن کر ہی پالوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا، کیونکہ میرے دل میں بھی بے وفائی آ گئی تھی، اور میرے دل میں بے وفائی نہیں بلکہ گناہ آیا تھا۔ آج سے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اپنے شوہر سے بھی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ عمر کو دیکھتی ہوں تو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ بہت کوشش کی، اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے مجھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گی، اور دل دل میں عمر اور اپنے شوہر سے معافی مانگتی رہتی ہوں کہ میں کیا غضب کرنے جا رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی، میری زندگی پر سوالیہ نشان لگ جاتا۔ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی گرنے سے پہلے تھام لیا اور مجھے ٹھوکر نہیں لگی۔ اب میرے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں، لیکن ابھی بھی خود پر شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ شرمندگی۔